بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولاي صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان ذی وقار، سامعین محترم، ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کے متعلق باتوں کو سماعت کر رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے القاب کون کون سے ہیں، اور آپ کو عتیق کہا جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، آپ کا اصل نام کیا، اس کے متعلق ہم نے سماعت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے آپ کفر، شرک، ان تمام چیزوں کی جو برائیاں ہیں ان سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محفوظ تھے، اور آپ نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ آپ نے اپنی حیات میں شراب نوشی کو اختیار کیا، اور زمانہ جاہلیت کی جتنی بری رسومات ہوتی تھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو آپ کے والد محترم ابو قحافہ، جو بعد میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، صحابی ہوئے، وہ لے کر ایک بت خانے میں زمانہ جاہلیت میں لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ تمہارے الہ ہیں، ان کی عبادت کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں چھوڑ کر جب آپ کے والد تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس پتھر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو میرا الہ ہے تو انی جائع، میں بھوکا ہوں، فطعمنی، مجھے کھانا کھلا۔ تو وہ بت کیا جواب دیتا جسے خود ہاتھوں سے تراشا گیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے عطا کر۔ وہ پھر خاموش رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دے۔ وہ پھر خاموش رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جلال آیا، کہا کہ تو میرا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو میرا الہ ہے تو میں تجھے پتھر مارتا ہوں اور اس پتھر سے اپنے آپ کو روک کر دکھا اور میرے وار سے اپنے آپ کو بچا کر دکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پتھر مارا ہے تو وہ پاش پاش ہو کر زمین پر گر گیا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں کس قدر ذہین اور کس قدر فطین اور اسلام سے کس قدر محبت فرمانے والے کہ آپ نے کفر کی ساری برائیوں سے بچپن میں ہی اجتناب کر کے رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد آ گئے اور کہا کہ بیٹے یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ میں نے یہ اس کے ساتھ کہا اور اس نے مجھے جواب نہیں دیا، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میرا الہ ہے تو میرے وار سے اپنے آپ کو بچا کر دکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے وار کیا تو یہ پاش پاش ہو کر زمین پر گر گیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو لے جاتے ہیں والدہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے بیٹے نے کیا معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بعد میں صحابی ہوئیں، وہ کہتی ہیں کہ اسے چھوڑ دو،
اس لیے کہ جب اس فرزند کی ولادت ہوئی تھی تو مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی۔ وہ آواز کیا تھی؟ کہا کہ یہ عتیق ہے، آزاد کیا ہوا ہے، اور یاد رکھو کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے۔ تو بچپنے میں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی بشارت دی گئی، وہ شخصیت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ جب ملک شام تجارت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ملک شام آپ جب تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی۔ راہب نے کہا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا میں قریشی ہوں۔ کہا کہ آپ کیا کام کیا کرتے ہیں؟ کہا میں تاجر ہوں، تجارت کیا کرتا ہوں۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ ہم نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ محبوب علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی آخر الزماں ہوں گے، ان کے ساتھی کی یہ خصوصیات ہوں گی۔ وہ خصوصیت تم میں پائی جاتی ہیں، جب وہ نبی تم میں مبعوث ہوں تو ان پر ایمان لے آنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ نبی مبعوث ہوں گے تو میں ان پر اسلام لے آؤں گا۔ صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں رب تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رسالت کا اعلان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بغیر کسی تامل کے کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو شخصیت اسلام لانے والی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ بھی پہلے ایمان لائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی پہلے ایمان لائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلے ایمان لائے۔ تو ان روایات میں تطبیق کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا کہ مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والی شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے، اور خواتین میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت ہیں وہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں مولا کائنات مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، اور حضور کی اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی حضور کی صحبت اختیار کی، اور اعلان نبوت کے بعد اس انداز سے حضور کی صحبت اختیار کی کہ قرآن تذکرہ کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔